الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزء الخامس یعنی 5واں پارہ یہ سورۃ النساء کے آغاز کے بعد کا حصہ ہے، اور سورۃ النساء اس میں اللہ رب العالمین نے عائلی احکامات کو، خاندانی احکامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور بالخصوص تعلقات زوجیہ، میاں اور بیوی کے جو معاملات ہیں وہ اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ مالک الملک نے ذکر کیے ہیں۔ اور اگر ہم سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ کی طرف غور کریں تو مالک کائنات نے اشارہ کیا کہ میں نے پوری اس انسانیت کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اب ایک ہی جگہ سے ایک ماں اور باپ کی اولاد ہونے کے ناطے پوری کی پوری انسانیت اللہ رب العالمین کی مخلوق اور ایک ہی جگہ سے یہ نکلنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد مالک کائنات نے ان کو زمین کے اندر پھیلایا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک پھیلتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی تناسل کے سلسلے کو اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت، ایک جوڑے کے ساتھ اس نسل انسانی کو چلانے کا ذریعہ بنایا۔ تو اس نسل انسانی کے اس تعلق کو جو کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان پیدا ہونے والا ہے، اس کو نکاح کے ساتھ مربوط کر کے اس کے پاکیزہ تعلق کو قائم کیا، کیونکہ نکاح جو ہے، اگر نکاح کے معاملے پر اور نکاح کے مقصد پر غور کیا جائے تو مفسرین نے اور شارحین نے اس نکاح کے مقصد کو بیان کیا کہ یہ تعاقد بین رجل و امرأة یقصد به استمتاع کل منہما بالآخر وتکوین اسرت صالحۃ و مجتمع سلیم، کہ یہ ایک ایسا تعاقد ہے، ایک ایسا معاہدہ ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان طے پاتا ہے، جس کا پہلا مقصود جو ہے وہ انسان کے اندر پائے جانے والی خواہش نفسی کو، اس کو جو ہے وہ حلال اور جائز طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک خاندان ترتیب دینا ہے جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرنے والا ہو، اور اسی طرح سے یہ گھروں سے مل کر کے ایک اجتماع اور مجتمع بنتا ہے۔ تو یہ مقصود رکھا نکاح کے اندر کہ اس کے اندر سب سے پہلے تکوین اسرت صالحہ و مجتمع سلیم سے بھی پہلے جو ہے وہ اس کا مقصد یہ رکھا کہ انسان کا جو نفسی خواہش ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو حلال اور جائز طریقے سے اس کو پورا کیا جائے۔ اب اس رشتے اور تعلق کے اندر چوتھا پارہ جب ہم اس کا اختتام پڑھ رہے تھے، اس میں ان رشتوں کا ذکر کیا جن کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح کرنا اس کو بالکل قطعی طور پر اللہ مالک الملک نے حرام قرار دیا۔ تو جن رشتوں کا کل ذکر ہوا، ماں سے لے کر کے بہن، بھانجی، بھتیجی، ایک پورا سلسلہ ذکر کیا، تو 5ویں پارے کے آغاز میں کہا المحصنات۔ محصنات یہاں پر مراد وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند موجود ہیں، شادی شدہ ہیں، تو جب تک وہ پہلے خاوند کے نکاح کے اندر موجود ہے، کسی بھی دوسرے فرد کو اس کے ساتھ نکاح کرنے کا اسی طرح ہی حرمت ہے جیسے جو ہے وہ ان محرمات ابدیہ کے ساتھ ہے۔ ہاں، پہلے خاوند سے اگر وہ آزاد ہو جاتی ہے، وہ طلاق کے ذریعے ہو یا وہ اس کے فوت ہونے کے ذریعے اپنی عدت کو پورا کرنے کے بعد ہو، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنے کو اسلام نے جائز اور روا قرار دیا ہے۔ تو آغاز اس کا محصنات کے ساتھ ہے۔ پھر آگے نکاح کا مقصد بیان کیا، محسنین غیر مصافحین۔ مقصود نکاح یہ ہے کہ اس سے نکاح کر کے جائز اور حلال طریقے سے اپنی اس جو مقصد ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ مہد عورت اور مرد کا تعلق جو کہ حلال نکاح کے ذریعے نہیں ہے، اس تعلق کو جو ہے وہ صفا اور بے غیرتی اور بے حیائی اور بدکاری قرار دیا کہ اگر نکاح کے ذریعے یہ تعلق قائم نہیں ہوتا
تو یہ پھر کسی بھی دوسرے طریقے سے یہ قائم ہوا نکاح سوائے لونڈیوں کے اس کو الگ سے جو ہے وہ ذکر کر کے اس کی تفصیل بیان کر دی. تو اگر اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اس کو جوڑا جاتا ہے تو یہ ناجائز اور ناروا ہوگا. اسی لیے محصنات کا لفظ جو ہے یہ 3 معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. پہلا اس کا معنی ہے شادی شدہ جس کا خامد موجود ہے. دوسرا اس کا معنی وہ آزاد عورتیں ہیں جو کہ غلاموں کے مقابلے میں ہیں. اور تیسرا اس کا معنی محسنات کا یہ پاک دامن عورتیں ہیں. تو نکاح کے لیے اللہ رب العالمین نے جن عورتوں کا انتخاب ایک مسلمان کے لیے رکھا تو وہ پاک دامن عورتوں کا انتخاب کرنا. تو پاک دامن میں ایک خاص شرط یہ رکھی ہے کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں ولا متخذات اخدان، ان کے ناجائز چھپے ہوئے تعلق نہ ہو بلکہ وہ نکاح کے ذریعے حلال طور پر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے عمل کے لیے فرمایا اعلنوا بالنکاح. نکاح جو ہے وہ اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے. چھپ کر کے نکاح کرنا اور جو ہے وہ صرف لوگوں سے اس کی نظروں سے بچا کر کے نکاح کر لینا یہ وہ نکاح کا مقصود نہیں ہے. نکاح کا مقصود ہے کہ اعلانیہ طور پر اس تعلق کو بنایا اور قائم کیا جائے. اب جب یہ تعلق بن گیا اب اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دونوں اپنی پہلے جو ہے وہ جنسی خواہش کو حلال اور جائز طریقے سے پورا کر سکے. اگر اس کے درمیان کوئی رکاوٹ آتی ہے یا وہ عائلہ اور اسرہ اور خاندان جو بنانا مقصود تھا اگر وہ خاندان صحیح طور پر منظم طریقے سے نہیں بن پاتا، یا تیسری صورت کہ اس کا ایک مجتمع مراد تھا کہ ایک خاندان اور ایک قبیلہ اور ایک برادری اس نکاح کے ذریعے وہ آپس میں جڑے ہوئے رہیں، تو ان سارے مقاصد میں اگر کہیں پر میاں کی طرف سے یا عورت کی طرف سے کوئی جو ہے وہ خلل واقع ہوتا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے. تو اس کے پھر مراحل کو ذکر کیا کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں اپنے معاملے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر واقعتاً نیک نیتی سے یہ دونوں اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے گا اور ان کے معاملے کو مالک کائنات درست کر دے گا. تو پھر یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے فاعدوہن، نصیحت کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے. اگر شوہر جو ہے وہ درست نہیں چل رہا اس کو قرآن سے حدیث سے دلائل کے ذریعے نصیحت کر کے اسے راہ راست پر لایا جائے. اسی طرح اگر عورت پھر بھی نصیحت کرنے سے نہیں سدھر رہی اور اپنا معاملہ درست نہیں کر رہی تو دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے ساتھ تعلقات کو وقتی طور پر جو ہے وہ منقطع کر دیا جائے، اس سے علیحدگی اختیار کر دی جائے. یعنی ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ جو میاں بیوی والے معاملات ہیں اس طرح سے اس سے دور ہٹ جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا جو خامد ہے وہ میرے سے ناراض ہے. اگر یہاں پر بھی معاملہ درست نہیں ہوتا تو پھر فرمایا فَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ضرب کے ذریعے مار کے ذریعے. لیکن اس کی بھی آگے تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس کو جانوروں کی طرح نہیں، اس کو غلاموں کی طرح نہیں، بلکہ مقصود جو ہے وہ سرزنش کر کے معاملے کی اصلاح کرنا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا چہرے پر نہ مارے، اس کی جو ہے وہ عزت کو خراب نہ کرے. تو یہ پہلا طریقہ تھا آپس میں مل بیٹھ کے معاملے کو درست کرنے کا. اگر یہاں پر معاملہ اس طریقے سے حل نہیں ہوتا پھر اس کا اگلا سٹیپ جو ہے اس کو قرآن نے ذکر کیا، فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب ان دونوں خاندانوں میں ایک حاکم جو ہے فیصل بنا کے، قاضی اور جج بنا کے، ایک عورت کے خاندان میں سے ایک مرد کے خاندان میں سے ان کو بٹھایا جائے اور آپس میں بیٹھ کر کے اس معاملے کو طے کیا جائے، حل کیا جائے. اگر معاملہ ان سے سدھر جاتا ہے اور طے پا جاتا ہے، ان کا معاملہ درست ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے گا کہ ان کا معاملہ سدھر جائے اور معاملہ درست ہو جائے. اگر پھر بھی معاملہ درست نہیں ہوتا پھر اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کی بجائے، یعنی کسی طرح کا ظلم
اور زیادتی کرنے کی بجائے یا اللہ کی حدوں کو جو ہے وہ حفاظت نہ رہے، پھر طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ اپنے علیحدگی اختیار کر لیں، طلاق کے ذریعے، خلع کے ذریعے ایک دوسرے سے یہ جدا ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں دونوں کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ مستغنی کر دوں گا۔ وہ اپنی جگہ پر اس کو استغنا ہے، اسے اپنی جگہ استغنا ہے، یعنی عورت یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مرد کی زندگی سے نکل گئی تو پھر اس کی زندگی نہیں رہے گی، یا مرد عورت سے علیحدہ ہو گیا تو یہ زندگی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، وہ نظام کو آگے چلاتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک تفصیل اور سلسلہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں آغاز کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے مال کو جو ہے وہ باطل طریقے سے، چونکہ معاشرے کے اندر جہاں خاندانی روابط کے لیے میاں اور بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح معاشرے کے امن و سکون کے لیے جو لین دین کا سلسلہ ہے اس کا بھی اہم ترین رول ہے معاشرے کے سکون اور اطمینان کے لیے۔ تو اس کے لیے ایک صورت کسی کا مال حاصل کرنے کی، جس کی ہم نے تفصیل کل پڑھی، کہ کسی کو صدقہ دینا، خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، اس کا تعاون کرنا، یہ ایک طریقہ ہے ایک شخص کے مال کو دوسرے تک پہنچانے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں تجارت اور لین دین اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس سے چیز حاصل کرے، وہ اس کو اس کی نقدی ادا کرے، تو یہ بیع و شراء ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ سود کے ذریعے ہو یا ناجائز کاروباروں کے ذریعے ہو، تو یہ باطل طریقے سے مال کو کھانے کا ذریعہ ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا اور کہا کہ جائز اور حلال طریقہ یہی تمہارے لیے خیر اور درست ہے۔ پھر انسان کو اپنی جو ہے وہ نفس کی طرف اس کی توجہ دلائی، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل نہ کرو۔ اس کے بھی علماء نے دو معنی کیے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، کیونکہ جب انسان کسی کو مارتا ہے یا قتل کرتا ہے تو مقابلتاً اس کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، تو گویا یہ اپنے قتل کا خود باعث اور ذریعہ بنا ہے۔ اس لیے کہا لا تقتلوا انفسکم کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کو ناجائز قتل نہ کرو، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ خودکشی کر کے اپنی جان کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے رب نے تمہیں یہ جان جو ہے یہ امانتاً دی ہے، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کا دیکھ بھال رکھنا، اللہ نے تو اس قدر جو ہے وہ اس بدن کو محفوظ کیا، کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ اگر کسی جگہ پر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہارے جسم کو تکلیف پہنچے گی تو وہاں جانے سے تمہیں منع کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ اگر طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی ایسا ہے جس کو استعمال کرنے سے جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہاں پانی استعمال کرنے سے روک دیا گیا، کہا تیمم کر کے تم اپنی طہارت حاصل کر لو۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، تمہارا رب جب تم پر مہربان ہے تو تم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو اس کی جو آخرت میں سزا ہے وہ تو ہے ہی، اس موت کے بعد، کیونکہ اکثر خودکشی وہ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سکون میں ہو جاؤں گا، یعنی تنگ ہے بہت اپنی زندگی سے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں خودکشی کر کے سکون کے اندر چلا جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے، اگر کسی تیز دھار آلے سے خودکشی کرتا ہے تو اللہ نے قیامت سے پہلے اس کی یہ سزا رکھی ہے کہ یہ اپنی قبر میں قیامت تک مسلسل جس طرح آلے سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا، یہ مسلسل اسی طرح آلہ اس کے ہاتھ میں رہے گا اور یہ مرتا رہے گا اور یہ سزا اس کی مسلسل رہے گی۔ اگر کسی نے زہر کا پیالہ پی کے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو یہ زہر اس کے ہاتھ میں اسی طرح یہ پیتا رہے گا اور اس تکلیف کے اندر یہ مسلسل چلتا رہے گا جس تکلیف سے گزر کر کے اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ سارے کے سارے ذرائع اور سورسز اسی میں ہی آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شہید اور گواہ ہوں گے، ان کے اعمال کے اوپر آپ گواہی دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا نا اس آیت مبارکہ کو، تو پوری رات آپ روتے رہے یہ سن کر کے کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے بطور گواہ کے پیش ہونا ہے۔ تو جب نبی اس قدر خوفزدہ ہے اللہ کے سامنے پیشی سے، تو امتی کا اس سے بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا رہے اور خوفزدہ رہے۔ پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب معاملات کے بعد عبادات کا سلسلہ ہے،
تو عبادات کے اندر نماز جو ہے وہ سب سے اہم ترین رکن ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز ادا کرنے والا پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے اور وہ غنودگی کی حالت میں ہے، نیند کا غلبہ ہے اس کے اوپر، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر تمہارے اوپر نیند اس قدر شدید غالب ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو اس بندے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر لیٹ کے آرام کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا نماز میں ہے کر اپنے لیے دعا رہا ہو اور نادانی اور لا علمی میں وہ اپنے لیے بددعا نکال کے اپنے منہ سے اپنے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر نشے کی حالت میں ہے تو وہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے۔ یہ ایک مراحل ہے اور پروسیس تھا جو کہ شراب کو حرام کرنے کا ذریعہ تھا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا شراب پی ہوئی ہے تو نماز کے لیے نہ جاؤ، پھر کہا یہ رجس ہے، پھر کہا یہ تمہارے لیے قطعی طور پر حرام اور اس کو مطلق طور پر تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ پھر اللہ اور بندے کے تعلق کو ذکر کیا، کہا اللہ اور بندے کا تعلق یہ ہے کہ درمیان میں کوئی اور آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو عابد اور معبود کا تعلق ہے اس میں درمیان میں کسی طرح کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی مرتبے اور مقام پر ہو۔ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کہا عبادت کے لیے لازم ہے کہ عابد اور معبود کا ڈائریکٹ رابطہ ہو اور اس کے درمیان کوئی بھی کسی طرح سے شریک نہ ہو، اس لیے کہ اللہ باقی سارے جرموں کو معاف کر دے گا۔ شرک کے لیے کہا کہ میں نے اس کو قطعی طور پر معاف نہیں کرنا۔ پھر معاملات میں سے ایک خاص چیز کو ذکر کیا کہ عادل حاکم، معاملات کے اندر عدل کرنا یہ لازم ہے، اللہ نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، اللہ نے کہا عدل کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ اگر تمہارے پاس فیصلہ آتا ہے تو یہ تبھی ممکن ہے جب عہدے جو ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ دیے جائیں اور عہدوں کی تقسیم اس کو ذمہ داری کے ساتھ رکھا جائے۔ اس لیے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو امانت اس کے پاس صحیح سالم پہنچانا ضروری ہے۔ اور انہی امانتوں میں سے ایک امانت یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اختیار اور اقتدار ہے اور تم عہدے بانٹنے کا اختیار رکھتے ہو تو کسی کو جو ہے وہ ناجائز طور پر ایسی جگہ پر نہ رکھو جس کا وہ اہل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ نااہل ہوگا تو کل معاشرے کو فائدہ ملنے کی بجائے اس کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچے گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے ساتھ تعلق کے بعد نبی کے ساتھ امتیوں کے تعلق کو ذکر کیا کہ نبی اور امتی کا تعلق یہ ہے کہ اس کے بھی درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کا حکم اور امتی کا ماننا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات جس طرح ماننی ہے اسی طرح سے رسول کی بات بھی ماننی ہے۔ تو وہاں کہا کہ ادوا الامانات الی اہلھا، پھر اس لیے کہا کہ جو تمہارے حاکم ہیں ان کی بات ماننا بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ واولو الامر منکم، جو تمہارے اولو الامر ہیں یعنی جن کا حکم تمہارے اوپر ماننا لازم ہے ان کی بات بھی ماننی ہے، لیکن تب تک جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہیں دیتے۔ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں گے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہونے لگے پھر مخلوق میں چاہے وہ ماں ہو یا وہ باپ ہو، وہ حاکم ہو، وہ سربراہ ہو، پھر وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے پھر اس کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر اس کو رد کر دیا جائے گا۔ جب نبی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو اس مثال کے ذریعے ذکر کیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں ہمارا مدینہ میں ایک جھگڑا ہو گیا ایک انصاری کے ساتھ۔ جھگڑا کیا تھا کہ پانی کا نالا جو ہے وہ برساتی نالا وہ پیچھے سے بہہ کے آتا ہے، سیدنا زبیر کی زمین پہلے آتی ہے، انصاری کی زمین بعد میں آتی ہے۔ اب پانی پہلے حضرت زبیر کی زمین میں آتا تھا، پھر جو ہے وہ انصاری کی زمین کی طرف جاتا تھا۔ تو انصاری نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی جو ہے وہ پہلے سارا روک لیتا ہے، زبیر سے کہیں کہ پانی کو سیدھا آنے دے، اسے روکا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم اور شفیق تھے، آپ نے سفارش کی سیدنا زبیر سے، فرمایا زبیر ایسا کرو کہ جب تمہاری زمین کی ضرورت کا پانی پورا ہو جائے تو باقی پانی آگے چھوڑ دیا کرو۔ اب یہ انصاری صحابی نے سمجھا
کہ شاید آپ نے فیصلہ کرنے میں اپنی پھوپھی کے بیٹے کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ انہو ابن عمتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا زبیر، پانی جب آئے تو اپنی منڈیریں اچھی طرح اونچی کر کے پورا پانی اس کے اندر روکو، خود پانی اچھل کے چلا جائے الگ بات ہے، تمہیں پانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری زمین پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، تو یہ تمہارا پہلے حق ہے، بعد والے کا بعد میں حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر قیامت تک کے لیے اس کو قانون بنا دیا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اپنے تمام جھگڑوں میں وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کرے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں پھر اس کو تسلیم کرے، من وعن مانے، پھر اس کے اندر ہیلے بہانے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کہا کہ اس طرح تسلیم کرے کہ زبان سے بھی اقرار کرے کہ میں نے آپ کے فیصلے کو من وعن تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے یاد دلایا کہ یہ جو تمہارا دنیا میں زندگی ہے یہ محدود وقت کے لیے ہے، ایک وقت آنا ہے تم نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اپنے لیے بڑے بڑے مضبوط قلعے بھی تعمیر کر لو نا تو تمہاری موت نے تمہیں وہاں آ پکڑنا ہے، اس لیے تمہیں اس بات کو یاد رکھ کے ان احکامات کو یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے اندر کچھ جو ہے وہ احکامات ذکر ہوئے، خاص طور پر قتل کے احکام۔ اس میں قتل کی دو قسمیں ہیں، قتل خطا یعنی غلطی سے ہو گیا یا ایسی چیز سے بندہ مر گیا جس سے معمول میں مرنا اس کا معمول نہیں ہے، یہ پہلی صورت قتل خطا ہے، اور دوسری قتل عمد کے جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل عمد کے اور قتل خطا کے احکامات کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کے کچھ احکامات ہیں ان کو تفصیل سے ذکر کیا۔ اسی طرح صلاۃ قصر یعنی جو قصر نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے کچھ احکام کو اشارتاً ذکر کیا کہ جب انسان اتنا سفر کرے جو مسافت سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو اس میں کافی سارے اختلافات کے ساتھ جس کی طرف زیادہ علماء کا میلان ہے وہ تقریباً کم از کم 21 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا ہے، مثلا ایسا سمجھے کہ یہ سکچین کا علاقہ ایک علاقہ ہے، جب بندہ اس میں سے باہر نکل گیا ہے اور آگے کم از کم 21-22 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کا اس کا ارادہ ہے، پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ نماز کو قصر کر کے یعنی 4 رکعتوں والی کو 2 رکعتیں کر کے پڑھے گا، سوائے فجر کی نماز کے کہ اس کی سنتیں پڑھی جائیں گی، اور سوائے وتر کے کہ وہ فرائض کے ساتھ ادا ہوگا، اور تیسری اس میں مغرب کی نماز ہے کہ اس کو جو ہے وہ 1.5 نہیں کیا جائے گا، وہ 3 کی 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ تو یہ قصر نماز اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اور اللہ کی رخصتوں کو حاصل کرنا اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں تو پوری پڑھتا ہوں، پوری پڑھنے والا اللہ کی رخصت کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ ایسے سمجھے کہ کوئی مالک کسی کو ریلیکس کرے اور وہ کہے جی نہیں، وہ کہے جی کل چھٹی کر لینا، کہے نہیں میں نے تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر بندے نے اللہ نے رخصت دی ہے، اسی طرح سفر میں جو روزے کی رخصت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ بعض لوگ بڑے جو ہے وہ لڑلے سے کہتے لو جی میں نے تو کبھی سفر میں روزہ نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس من البر الصیام فی السفر، اگر سفر میں تم روزہ رکھ لیتے ہو، مشقت برداشت کرتے ہو تو اس میں کوئی نیکی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اور اس کے رسول کی بات کو مانا جائے۔ اسی طرح چونکہ اس کے اندر جہاد کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں تو جہاد میں جو نماز کا حکم ہے، چونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر حالت کے اندر اس کو ادا کرنا ہے، تو صلاۃ الخوف کا طریقہ ذکر کیا کہ اگر تم میدان جنگ میں اور حالت جنگ میں ہو پھر تم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، دشمن سامنے ہے، اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ احادیث کے مجموعے کے اندر موجود ہیں۔ اور آخر میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، خاص طور پر منافقین کا تذکرہ کیا، تو آخر میں اللہ رب العالمین نے کتاب مبین کے ساتھ ایمان والوں کے تعلق کو ذکر کیا کہ اللہ کی ذات، رسول کی ذات اور اللہ کا جو پیغام تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کا احترام اور اکرام کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، خود بھی دل سے اس کا احترام کرے
اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی اس کو مقدم رکھے۔ اگر کسی جگہ پر اللہ رب العالمین کی ذات کی توہین ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین ہوتی ہے، یا اللہ کے قرآن یا احکامات اسلام کی کہیں پر توہین ہوتی ہے، تو اس کا ضابطہ یہ دیا، فرمایا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزا، فرمایا اگر تم سنو دیکھو کسی جگہ کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا۔ وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ چھوڑ کے دوسری باتوں میں مشغول نہیں ہو جاتے۔ اگر تم نے وہ مجلس نہ چھوڑی جس کے اندر اللہ رسول اور اس کے احکامات اور اس کی کتاب اور اس کے دین کے معاملات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فرمایا اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلَهُمْ، اگر تم وہاں ہی رہے تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے جس میں وہ مشغول ہو کے وہ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ آخری آیت مبارکہ انتہائی قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ اللہ ملک الملک اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دینے کا؟ وہ مالک تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اسی لیے تو اس نے اپنی کتاب اتاری ہے، اسی لیے تو اس نے اپنا نبی بھیجا ہے، اسی لیے تو وہ دن رات تمہیں اپنی رحمتیں بتاتا ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہو اور تم ایمان کے ساتھ رہو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو چھوٹے چھوٹے عملوں کی قدردانی کرتا ہے، وہ تو چھوٹا سا عمل جو ہے اس کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ مالک الملک قیامت تک کھجور کو پہاڑ بنا دے گا۔ وہ حدیث مبارکہ فرمایا ایک عورت جو ہے، ایک آدمی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، ایک حدیث میں باغیہ عورت ہے، ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ ایک مرد ہے، کہا اس نے کتے کو دیکھا کہ پیاسا تڑپ رہا ہے، اس کو صرف پانی پلایا، شکر اللہ لہا وغفر لہا، اللہ نے اتنے معمولی کام کو اتنی قدر دے دی کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، وجلاء غمومنا وحمومنا، اور ہمارے غموں کا مداوا اسی کو بنا۔ جی بھائی جی جی اسی طرح جب عورت وائس ورثہ ہو، آدمی کو آپشن نہیں دیتی، اگر عورت کے ساتھ مطلب آدمی ظلم کر رہا ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ دونوں کا ایک تعلقی رشتہ ہے، لیکن چونکہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی جو مرضی کر لے، چونکہ اسے اس کے ساتھ چلنا ہے تو اس لیے مرد کو یہاں مخاطب کیا ہے۔ عورت کو انتخاب کرنے کا بھی زیادہ جو ہے وہ مرد کی طرف اس کی نسبت ہے، اس لیے مخاطب مرد کو کیا، لیکن جس طرح یہ حق مرد کو حاصل ہے اسی طرح عورت کو بھی حاصل ہے کہ اگر اس کا خامد اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم زیادتی کرتا ہے تو وہ اسے سمجھا کے اپنے معاملے کو حل کر سکتی ہے، اگر پھر بھی معاملہ نہیں درست ہوتا وہ اس سے ناراض ہونے کا حق رکھتی ہے، اگر پھر بھی معاملہ درست نہیں ہوتا اس کو بھی یہی حق حاصل ہے کہ پھر اپنے خاندان میں سے افراد کو جمع کر کے اپنے معاملے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا پھر اس کے پاس خلا کا حق موجود ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے اس سے آزادی حاصل کر لے، جیسے مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے ایسے ہی عورت کو خلا لینے کا حق حاصل ہے۔ السلام علیکم۔